चंद बातें आपके सामने रखूँ ताकि आपसे दीनी बात करने का मुझे सवाब भी मिल जाए। मैंने आयत पढ़ी है, आयत में अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तारीफ की। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, हुजूर जिस तरह से हर चीज़ में सबसे ऊँचे, उसी तरह से अपने अखलाक में भी सबसे ऐसा अखलाक किसी इंसान ने कभी भी पूरी इंसानियत की तारीफ में पेश नहीं किया जो अखलाक करीमाना थे उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे ऊँचे अखलाक की सहाबा कहते हैं हम अपने घरों में रहते थे, रंजोगम में कोई परेशानी होती थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, सलाम करते थे, हुजूर मुस्कुरा कर जवाब दे देते थे, हमारा सारा गम। अच्छा, इसी से ऐसा नहीं है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले और मुस्कुरा कर नहीं मिले। अभी ऐसे ही खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सबसे हसीन और जमील दांतों का ये आलम है कि जो है जब दांत खुलते थे तो उसकी चमक दीवारों पे पड़ती है। ऐसे हुस्न जमाल के पैकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुस्कुराते हैं तो ज़ाहिरी तौर पर भी और बातनी तौर पर भी सामने वाले का दिल खुश होता है। जब किसी से गुफ्तगू करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे तौर पर उसकी तरफ देखते थे। आज हमारा हाल है कि इनसे बात कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं पूरे तौर पर। आजकल तो किसी से गुफ्तगू करो तो वो मोबाइल से बात करने लगता है, उससे आप गुफ्तगू कीजिए वो उनको मोबाइल से बात कर रहा है। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से करता था पूरे तौर पर उसकी तरफ और जो उसकी बात सुनते थे बताइए आदमी का दिल खुश हो जाता। जब मुसाफा करते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथ से, जब तक सामने वाला अपना हाथ नहीं खींचे तब तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ नहीं खींचे। हालांकि हुजूर से ज़्यादा इस दुनिया में कोई मसरूफ नहीं। खुद अल्लाह ताला फरमाते इन्ना लका फिन्नहार सबहन तवीला, दिन में आपके बहुत काम हैं और रात में तहज्जुद पढ़ रहे हैं, अल्लाह के हुजूर रो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो मिल रहा है उसको वक्त दे रहे हैं, उसकी बात गौर से सुन रहे हैं और उसकी तरफ तवज्जो कर रहे हैं। और अगर वो मुसाफा करता है तो जब तक वो अपना हाथ ना खींचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ नहीं। आजकल हाल ये है कि आदमी जितना बड़ा हो जाता है उतना ही कम मुसाफा करता है, जितना ही बड़ा हो जाता है जो है एक हाथ से करता है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो एक ही उंगली से करके अपना करवा देता है, और ज़्यादा बड़ा हो गया तो ऐलान होता है हजरत थके हुए आज मुसाफा नहीं होगा। आज हजरत थके हुए हैं मुसाफा नहीं है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक से मुसाफा एक की खैरियत मालूम है। मदीने में कोई बीमार होता था सबसे पहले रसूल पाक उसके घर जाते थे। हत्ता कि एक यहूदी लड़का यहूदी था लेकिन हुजूर की खिदमत में आके बैठता था, खिदमत करता था, चंद दिनों से नहीं आया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा लोगों से वो यहूदी बच्चा कहाँ गया, आया नहीं। तो लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल वो तो बीमार हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर गए, हालांकि यहूदियों का मोहल्ला बहुत दूर है लेकिन उसके घर गए, पर्दा कराकर अंदर पहुँचे। जब वहाँ गए तो देखा कि वो बच्चा बिल्कुल जागने के आलम में दुनिया से जाने वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया, आपकी शान रहमतुल्लिल आलमीन जोश में आए। हुजूर ने सोचा इसने मेरी खिदमत की है, मुझे इसकी खिदमत का बदला देना चाहिए, और इतना बड़ा बदला दिया, इतना बड़ा कि दुनिया में इससे बड़ा बदला कोई हो नहीं सकता। हुजूर ने सोचा ये हसीन का चेहरा मर जाएगा, जहन्नम में जाएगा, जहन्नम का अंगारा बनेगा, लाओ इसको जन्नती बना दो। हुजूर ने कहा बेटे कलमा पढ़ ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जन्नत में चला जाएगा। वो मर रहा जन्नत में चला जाएगा। वो लड़का पढ़ना चाहता था लेकिन उसका बाप यहूदी वहीं खड़ा था। उसने सोचा कि अगर मैंने कलमा पढ़ दिया तो मैं मर ही रहा हूँ, जो इसकी हालत में मुझे मारने लगेगा। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ देखिए, अल्लाह का लुत्फ़ करम जब होता है, वो यहूदी कहता अति अबुल कासिम, ऐ बेटे मोहम्मद की बात मान ले। वो यहूदी कहता ऐ बेटे मोहम्मद की बात मान ले। चुनांचे वो लड़का कलमा पढ़ता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह और उसका इंतकाल हो जाता है। बताइए आपकी बीमार कुर्सी की बरकत से एक हमेशा हमेशा का जहन्नमी जन्नती बन जाता है। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं, हम उन्हीं के उम्मती हैं, उन्हीं के नाम लेवा हैं। हमको भी एक दूसरे से अपने आला से आला अखलाक से देखना चाहिए। बाप को बेटे के साथ, बेटे को बाप के साथ, शौहर को बीवी, बीवी को शौहर के साथ आला अखलाक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देखिए,
حضرت گھر میں آتے ہیں تو حضرت عائشہ کے اگر کام زیادہ ہے تو اگر وہ آٹا گوندھ رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑو دے دیتے، خود جھاڑو دیتے ہیں۔ بتائیے جبریل جن سے مصافحہ کر رہے ہیں، جن ہاتھوں سے فرشتے مصافحہ کر رہے ہیں، ان ہاتھوں میں جھاڑو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھاڑو دے دیتے ہیں تاکہ اہلیہ کو آرام مل جائے۔ ہمارا یہ حال ہے کہ تو بیچاری مشغول ہے، 10 کام اور کہہ دیتے، یہ بھی کر دو، یہ بھی کر دو، یہ بھی کر دو۔ لیکن حضور کا اخلاق ہے کہ ہاتھ بٹھاؤ، نہیں مصیبت وہ بھی ہماری ہی طرح ہے۔ چنانچہ حجۃ الوداع میں جب آپ نے آخری حج کیا تھا، زبردست خطبہ دیا، ایسا خطبہ جب سے یہ دنیا بنی ہے ویسا خطبہ دیا نہیں گیا۔ اس خطبے میں حضور نے سارے حقوق بتایا کہ عورتیں تمہاری جو ہے تمہارے ہاتھ میں کمزور بندی ہے، اپنے گھر بار کو، ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے ہاتھ میں آ گئی ہے، جیسا خود کھاؤ ویسا ان کو کھلاؤ، جیسے خود اپنے کے ساتھ پسند کرو ویسے ان کے ساتھ پسند کرو۔ تو دیکھیے عورتوں کے حقوق، مردوں کے حقوق، سب چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو حضور کے اخلاق کو اختیار کرنے کی، لوگوں سے محبت کے ساتھ ملنے، محبت کا معاملہ کرنے کی۔ ہم سے اگر کوئی ملے تو خوش ہو جائے، ہم سے اگر کوئی ملے تو خوش ہو جائے۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں ان سے ملنے جاؤ تو ایسا بدخلقی سے پیش آتے ہیں کہ بہت افسوس ہوتا کہ کیوں ان کے پاس آ گئے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس کیوں آ گئے۔ بس آپ کے پاس کوئی آئے مشاشت ملی ہے، اگر کوئی کام کہے تو اگر کام کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہ کہیں تو اچھی طرح سے اس کو جو ہے سمجھا دیں تاکہ آپ کے اخلاق سے وہ متاثر ہو۔ خاص طور سے میں اپنے نوجوانوں سے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے دنیا میں تو دنیا میں بد اخلاقی بہت تھی، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کی عزت پر حملہ کرتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے والا، ایک دوسرے کے کام آنے والا، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھنے والا بنایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے سب سے پہلے اخلاق کو سب سے زیادہ برباد کرنے والی چیز ہے شراب، یہ انسانیت کے اخلاق پر سب سے زبردست حملہ کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام کر دیا۔ شراب کی آیت انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب، جوا اور اسی طرح سے جو پتھر اور بت وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور جو اللہ کے بندے ہیں اور جو مجبور ہیں وہاں جا کر اپنی حاجتیں مانگنا، اپنی ضرورتیں مانگنا اور وہاں نظریں چڑھانا، جو خود اپنا فائدہ نہیں کر سکتے ان سے ہم اپنا فائدہ مانگیں، کہ وہ خود اپنا فائدہ نہیں کر سکتے تو ہمارا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ والوں کے قبروں پر جائیں، دعا مانگیں، سارے ثواب کریں، اے اللہ ان کے برکت سے ہماری دعا قبول فرما لیں، لیکن ان سے مانگنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ وہ اگر دینے کی طاقت رکھتے تو ہر کوئی آدمی پسند کرتا کہ میں جنگل میں جا کے سوں، کوئی پسند کرتا ہے؟ اب وہ جنگل میں قبر وہیں پڑے بیٹھے ہوئی ہیں، اگر ان کے اندر اتنی طاقت ہوگی تو گھر اپنے آ کر رہیں گے، تو جب اتنی طاقت نہیں تو خود گھر میں آ کر رہیں تو ہماری کیا حاجت پوری ہے؟ ہماری حاجت وہ نہیں پوری کر سکتے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی برکت سے ہماری حاجت پوری کریں گے، لیکن اللہ کریں گے وہ ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے قرآن کے اندر میرے محتاج پیغمبر، اسی طرح سے تیروں سے قسمت طلب کرتے تھے، تیر کہتے تھے کہ کرو تو کرو نہیں تو نہیں، حالانکہ تیروں سے قسمت نہیں، ساری قسمتوں کا فیصلہ اللہ ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ ہماری نئی نسل اس وقت شراب کی طرف پہنچ جا رہی ہے، نشے کی طرف پہنچ جا رہی ہے، گٹکے کی طرف پہنچ جا رہی ہے، اور اسی طرح سے ہر وہ چیز جو عقل کو ختم کر کے یاد رکھتی، انسان کی سب سے بڑی نعمت اور دولت عقل ہے، اسی وجہ سے انسان جانوروں سے ممتاز ہے، اور شراب اور نشے کا حملہ کس پر ہوتا ہے؟ عقل پر ہوتا ہے، اور عقل برباد ہو جاتی ہے، پھر انسان نہیں رہتا، حیوان۔ شرابی گالی گلوچ کرے گا، شرابی بدکاری کرے گا، شرابی جھوٹ بولے گا، شرابی جھگڑا کرے گا، شرابی ایک دوسرے کی عزت کا سارا اخلاق جو حضور نے بتایا تھا سب کا سب شراب برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے نوجوان نشوں سے بچیں، کوئی چھوٹا نشہ یا بڑا نشہ، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اندر سے وہ روح نکال دیتی ہے جو روح پیدا کیا ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ان سب چیزوں سے نفرت کیجیے، بچیے، اور آخری چیز یہ ہے
کی تعلیم کی طرف آئیے. ہمارے دیکھیے ہمارے دین کی خصوصیت ہے تعلیم. ہمارے نبی معلم بن کر آئے, ہمارے نبی قرآن لے کر آئے, حدیث لے کر آئے, ساری دنیا کو علم سے بھر دیا. آپ اسی نبی کے نام لینے والے کلمہ نہیں جانتے, سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. ہمارے بچے بکریاں چرا رہے ہیں لیکن مکتب میں مدرسے میں نہیں آ رہے ہیں. کرم ہے, احسان ہے کہ دارالعلوم کی برکت سے یہاں بھی ایک مکتب کھل گیا ہے اور اچھی پڑھائی ہو رہی ہے اور دارالعلوم اس پر پوری نظر رکھتا ہے. اور میں بھی اسی کو دیکھنے کے لیے کہ کیسا کام ہو رہا آپ کی خدمت میں آیا ہوگا. تو بتائیے کہ اس مکتب پر دارالعلوم کی توجہ ہے تو دارالعلوم دنیا میں سب سے بڑا ادارہ ہے, تو اس مکتب کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو. اور آپ سے ہم صرف یہی کہتے ہیں آپ کچھ مت کیجیے, مت کیجیے, لیکن اپنے بچوں کو یہاں لائیے اور علم دین سے ان کو آشنا کیجیے. بہترین پڑھائی ہو رہی ہے, بہترین تعلیم دی جا رہی ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کے بچے مدرسے میں آئیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ حضرات کے اس غور سے سننے کو اور میرے دیر تک انتظار کرنے کو اور وقت سے جو دیر ہو گیا ہے 10-15 منٹ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے. وآخر دعوانا